السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آج دوسری تاریخ ہے، یعنی ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ دوسرے دن کا درس سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پایاں منت و احسان ہے کہ اس نے ہماری عمر اتنی طویل اور لمبی کر دی کہ ہم نے اس مبارک مہینہ کو پا لیا۔ کتنے ایسے احباب تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی تھی، روزے کا اہتمام کیا تھا، تلاوت کلام اللہ میں شریک تھے، دروس اور بیانات سنتے تھے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے افطاری کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری عمر میں اتنی برکت دی ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو پا لیا۔ اللہ رب العالمین کا ایک کرم اور احسان ہے ہم انسانوں کے اوپر۔ مختصر درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا خلاصہ اور اس کی توضیح کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے قیام رمضان کی، یعنی جنہوں نے رمضان میں قیام کیا۔ یہ قیام کیا چیز ہے؟ اس حدیث کے اندر کہا گیا: من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، نماز میں کھڑا ہوا۔ اس کے کئی نام ہیں، اسے تراویح بھی کہا جاتا ہے، اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف نام اس کے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اسی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ یہ نماز فرض اور واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صرف 3 ہی دن اس کا اہتمام کیا ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا اس لیے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری امت پہ اس نماز کو فرض قرار نہ دیا جائے۔ اس ڈر سے آپ نے صرف 3 دن ہی تک جماعت کا اہتمام کیا، لیکن اس کی فضیلت کو نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے لیے بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، نہ جانے ہم کتنے ایسے کام کر ڈالتے ہیں جس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو ان غلطیوں کی اصلاح، ان غلطیوں کی معافی تلافی کرانے کا ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن عملوں کو اختیار کر کے اور ان عملوں کو عملی جامہ پہنا کر کے ہم اپنے پچھلے گناہوں کو معاف اور بخشش کروا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قیام اللیل ہے، یعنی تراویح کی نماز۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگرچہ یہ نفلی ہے لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب ہم لوگ آج لاک ڈاؤن کے ایام میں گزر رہے ہیں اور مرکزی حکومت، ریاستی حکومت،
مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو چکا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ گویا کہ تراویح کی نماز، فرض نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز بھی مسجدوں میں ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے ایسے احباب ہیں جو جماعت کے ساتھ گزشتہ سال پڑھے تھے، ہر سال پڑھتے تھے، لیکن ان سال موقع نہیں ملا، مجبوری ہے۔ وائرس اس کائنات کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کے مد نظر حکومت اور مذہبی رہنماؤں کو یہ قدم اٹھانا پڑا ہے اور یہ اعلان کرنا پڑا ہے، اور اس حکم کی ہمیں تعمیل بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں تمام عبادات کو انجام دیں تاکہ ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ قیام کیسے کریں، تراویح کی نماز لوگ کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ نفلی عبادت ہے۔ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ثواب دے گا، نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اہم مسئلہ، اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں اور کسی کو اگر صورتیں یاد نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذکوان نابی ایک صحابی تھے جو قرآن کے نسخے کو اٹھا کر اور کھول کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی دیکھ کر کے پڑھنا درست ہے۔ تو اگر کسی کو صورتیں یاد نہیں ہیں تو قرآن کھول کر کے وہ تراویح کی نماز میں دیکھ کر کے پڑھ کر کے اس نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر چونکہ یہ 11 رکعت مسنون ہے وتر کے ساتھ اور صرف ایک صورت یا دو ہی صورت یاد ہے، یعنی سورہ فاتحہ یاد ہے، اور اس کے علاوہ قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، یعنی ایک یا دو بہت ہی مختصر صورتیں یاد ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں انہی صورتوں کو دہرائیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو صورت یاد ہو، جو آسان ہو، بار بار اسی کا تکرار کریں گے اور آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ آپ کا قیام اللیل میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اکیلے پڑھیے، لیکن پڑھیے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا آج کی حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام کر کے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی تلافی کرا لینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دیگر عبادات کی طرح قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، جس طرح سے یہ نماز آسان ہو اسی طرح سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔